السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از می محمد شہزاد اینڈ یو آر واچنگ کول ایجوکیشن یوٹیوب چینل. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو خاص طور پر کے پی کے اسٹوڈینٹس کے لیے ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کے پی کے میں نرسنگ کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں گورنمنٹ کالجز میں. تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نرسنگ کے ایڈمیشنز جو اوپن ہو چکے ہیں ان میں آپ نے اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا کرائٹیریا ہے، کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، مزید ان کا جو فی اسٹرکچر ہے اور کون کون سے ایسے گورنمنٹ سکولز ہیں یا گورنمنٹ کالجز ہیں جن میں نرسنگ کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو. سب سے پہلے آپ نے پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی اس آفیشیل ویب سائٹ پہ جانا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ جو ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں اور ان کا پراسپیکٹس ہے وہ دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، کس طرح آپ اپلائی کریں گے تو وہ بھی میں سارا پروسیجر آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دوں گا. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ان کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، بی ایس نرسنگ 4 ایئر ڈگری پروگرامز ایڈمیشن نوٹس سیشن فاز 2021 to 2024. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشنز آر انوائٹیڈ آن. تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10/11/2021، مطلب نومبر کی جو 10 تاریخ ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے گورنمنٹ کالجز ہیں جن میں ایڈمیشنز یہ اوپن ہوئے ہیں. گورنمنٹ کالج آف نرسنگ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور، گورنمنٹ کالج آف نرسنگ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس پشاور، گورنمنٹ کالج آف نرسنگ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور، گورنمنٹ کالج آف نرسنگ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد، گورنمنٹ کالج آف نرسنگ بنو، گورنمنٹ کالج آف نرسنگ سوات، گورنمنٹ کالج آف نرسنگ مردان، گورنمنٹ کالج آف نرسنگ ڈی آئی خان، گورنمنٹ کالج آف نرسنگ کوہاٹ. تو یہ وہ کالجز ہیں جہاں پہ ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں. اب مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا چاہیے ود منیمم 50% مارکس، فزکس، کیمسٹری اینڈ بیولوجی کمپلسری سبجیکٹس. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، کے ایم یو کیٹ ٹیسٹ آپ کے لیے کمپلسری ہے، یہ آپ نے دیا ہونا چاہیے. جو اسٹوڈنٹس کے ایم یو کیٹ میں فیل ہوں گے وہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے اپلائی کرنے کے. جو ایج لمٹ ہے وہ 18 to 35 ایئرز ہے. 18 سال سے 35 ایئرز کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے. آل کینڈیڈیٹس ہیونگ ڈومیسل آف خیبر پختونخوا، تمام کینڈیڈیٹس کا جو ڈومیسل ہے وہ کے پی کے کا ہونا چاہیے، وہی ایلیجیبل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی ایلیجیبل نہیں ہوگا. ایڈمیشن ول بی اوپن میرٹ بیسس ود میل ٹو فیمیل ریشو آف 1:9. مطلب ہر 10 کینڈیڈیٹس جو سلیکٹ ہوں گے ان میں سے ایک میل کینڈیڈیٹ ہوگا اور 9 فیمیل کینڈیڈیٹس ہوں گی. جیسا کہ پی ایم سی نے ابھی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب جو پرسنٹیج ہوگی میل اسٹوڈنٹس کی وہ 50% ہوگی. مطلب اگر 100 سیٹس ہوں گی اس میں 50 کینڈیڈیٹس میلز ہوں گے. اس کے برعکس پہلے جو یہ بتایا گیا ہے اس پوائنٹ نمبر 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 100 سیٹس ہیں تو اس میں 10 میل کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور 90 فیمیل کینڈیڈیٹس سلیکٹ کی جائیں گی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا یہی رہتا ہے. تو ابھی اس ایڈورٹیزمنٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ 10 میل کینڈیڈیٹس ہوں گے اور 10 میل کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا اور 90 فیمیل کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا آؤٹ آف 100 سیٹس ہر کالج میں. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پراسپیکٹس جو ہے وہ پی ایچ ایس اے کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے یہ لنک دیا گیا ہے، اس لنک پہ آپ کلک کر کے آپ یہ پراسپیکٹس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ تمام تر پروسیجر میں آپ کو ابھی بعد میں بتا دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ مزید اب اگر ہم نیچے دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 10/11/2021 ہے. لسٹ آف ایپلیکینٹس ول بی ڈسپلیڈ آن 12/11/2021. تو آپ اپلائی کریں گے، لاسٹ ڈیٹ 10 ہے تو 12 کو جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کی لسٹ جو ہے وہ اویزاں کر دی جائے گی. پاشا کی آفیشیل ویب سائٹ پہ، اس ویب سائٹ پہ یہ لسٹ ڈسپلے کر دی جائے گی کہ کون کون سے کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے. اس کے بعد 15 کو پھر ایک دوبارہ لسٹ شو کی جائے گی اسی ویب سائٹ پہ کہ کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ول اپیئر ان انٹرویو ایٹ پی ایچ ایس اے آفس. اس کے بعد جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے صرف انٹرویو میں وہی اپیئر ہو سکتے ہیں. Any candidate failing to appear interview on the scheduled date and time for any reason, تو کوئی بھی
कैंडिडेट ऐसा जो टाइम पर ना पहुंच सका तो उसे फेल कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे मजीद बताया गया है ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद 4 पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ्स, और ये मजीद बातें बताई गई हैं, ये आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हाफिज कुरान होंगे उनको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। उसके अलावा ये आप मजीद डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रॉस्पेक्टस के प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल्स बताई गई हैं। यहाँ से आप ये प्रॉस्पेक्टस ओपन कर सकते हैं, ये दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ये प्रॉस्पेक्टस ओपन किया है तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, ये आप अगर खुद रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। मजीद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये कॉलेजेस बताए गए हैं। यहाँ पे ये वो कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशंस ओपन हुए हैं। तो ये तमाम कॉलेजेस हैं जो ये रिकग्नाइज्ड हैं बाय पीएनसी पंजाब नर्सिंग काउंसिल एंड एफिलिएटेड जो हैं ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। तो ये कौन कौन से कॉलेज हैं? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एटीएच एबटाबाद, एटीएच से मुराद अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पिशावर केटीएच, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलआरएच पिशावर, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पिशावर। तो इसके अलावा ये वही हॉस्पिटल हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये एटीएच में 100 सीट्स हैं, केटीएच में 100 सीट्स हैं और एलआरएच पिशावर में 50 सीट्स हैं। एचएमसी हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पिशावर में 50 सीट्स हैं और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल बन्नू में 50 सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीआई खान में 50 सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्दान में भी 50 सीट्स हैं। और ये टोटल ये आप देख सकते हैं 550 सीट्स अनाउंस की गई हैं नर्सिंग के लिए इन 9 कॉलेजेस में। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट बताई गई है वो 11 है। अब यहाँ पे मजीद देख सकते हैं कि सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये आप खुद रीड आउट कर लेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट, इस पॉइंट में बताया गया है 2.2.3 में द बेसिस ऑफ मेरिट विल बी एग्रीगेट कैलकुलेटेड ऑन एसएससी 10%, एफएससी 50% एंड ईटा नर्सिंग टेस्ट 2021 स्कोर 40% वेटेज। ये बताया गया है कि जो आपके मैट्रिक के मार्क्स होंगे उनमें से 10% काउंट किया जाएगा, आपके एफएससी के जो मार्क्स होंगे उनमें से 50% काउंट किया जाएगा। इसके अलावा आप कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको एक नर्सिंग का टेस्ट भी देना होगा। पहले आपने केएमयू कैट का टेस्ट दिया होगा तभी आप एलिजिबल हैं ये अप्लाई करने के लिए। अगर आपने वो पहले दिया हुआ है तो उसके बाद आपको ईटा नर्सिंग टेस्ट 2021 भी देना पड़ेगा। ये ईटा टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां पे ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कौन सा है और आपका टेस्ट कब है। तो ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इस टेस्ट में से आपका 40% वेटेज लिया जाएगा और तब उसके बाद एग्रीगेट बनेगा। इसके बाद मजीद अगर हम नीचे चलें तो ये पॉइंट्स आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स बताया गया है कि नेशनलिटी या डोमिसाइल जो है वो आपका केपीके के होना चाहिए। जेंडर रेशो बताई गई है 90:10, मतलब 100 हर 100 सीट्स पे 10 मेल कैंडिडेट्स होंगे और 90 फीमेल्स कैंडिडेट्स होंगी। एज लिमिट 35 ईयर। आप अनमैरिड हो, मिनिमम एजुकेशन जो है आपकी एफएससी हो विद प्री मेडिकल। और मैंडेटरी टेस्ट यहाँ पे ये देखें बताया गया कि ईटा नर्सिंग टेस्ट 2021 विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा based on FSC pre-medical or equivalent qualification with the composition of questions from subject of biology, physics, chemistry in addition to English, general knowledge, POC studies। तो ये जो टेस्ट होगा ये आपकी FSC बेस की जो आपकी FSC की बुक्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, और इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज के और POC स्टडीज के भी क्वेश्चंस इसमें शामिल होंगे। ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जो कैंडिडेट इस टेस्ट को फेल करेगा वो विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन, उसे एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये मजीद कुछ डिटेल्स हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मेरिट कंपोजिशन बताई गई है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके जो एफएससी के मार्क्स होंगे वो 50% काउंट किए जाएंगे, आपका जो ईटा का टेस्ट होगा वो 40% काउंट किया जाएगा और इसके अलावा जो 10% और हैं obtained by the candidate SSC एग्जाम, मतलब मैट्रिक के जो आपके मार्क्स हैं उनमें से 10% कैलकुलेट किया जाएगा। और ये मेरिट लिस्ट का बताया गया है कि
PHSA کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے میرٹ لسٹ بھی اسی پر ڈسپلے کی جائے گی. جب یہ میرٹ لسٹ ڈسپلے کی جائیں گی تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہم ویڈیو میں شیئر کر دیں گے. اور اب اس کے بعد مزید اب یہ نیچے پوائنٹس آپ خود ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا, یہ سرسری سے ہیں, اگر میں یہ ریڈ کرتا رہوں تو یہ ویڈیو کافی ساری لمبی ہو جائے گی. اب مزید ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ان کا فی سٹرکچر کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پہلے میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کلیئرلی مینشن کر دیا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف کے پی کی طرف سے ہمیں اسٹائپینڈ دیا گیا اسٹوڈنٹس کے لیے تو ان کو دیا جائے گا, ادروائز ان کو کوئی اسٹائپینڈ نہیں دیا جائے گا. اور فی ریفنڈ کے حوالے سے بھی یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیں, یہ فون نمبر دیا گیا ہے. اگر آپ کو لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس فون نمبر پہ کنٹیکٹ کر کے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور یہ اس ویب سائٹ پہ جا کے یا اس ای میل ایڈریس پہ آپ ای میل کر کے وہ بھی مزید ڈیٹیلز پوچھ سکتے ہیں. اب تھوڑا نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے, کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے, تو وہ یہ انہیں اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف SSC FSC پری میڈیکل سرٹیفکیٹ, آپ کا جو میٹرک اور FSC کا سرٹیفکیٹ ہے وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے, ریزلٹ کارڈ آپ کا اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف ڈومیسل سرٹیفکیٹ, ڈومیسل سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف CNIC بے فارم آف کینڈیڈیٹس, یہ بھی آپ کے پاس اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف فادر گارڈین CNIC, والد کی جو CNIC کی کاپی ہے وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ لاسٹ اٹینڈڈ بائی دا ایپلیکینٹ, کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کا جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. سوری, اٹیسٹڈ نہیں, صرف کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے. اور کہاں سے ملے گا آپ کو؟ جہاں پہ آپ نے اپنی جو FSC کمپلیٹ کی ہے وہاں سے آپ کو یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ملے گا جس بھی کالج سے آپ نے کی ہے. اور یہاں پہ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس ہوں ود بلو بیک گراؤنڈ ڈولی اٹیسٹڈ, مطلب بلو بیک گراؤنڈ ہو ان کا, جیسے ہم پاسپورٹ فوٹو سائز بنواتے ہیں تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بلو ہوتا ہے. تو پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس ہونے چاہیے اور وہ ڈولی اٹیسٹڈ ہوں, دونوں سائز سے اٹیسٹڈ ہوں. اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کے پاس ویلڈ سرٹیفکیٹ ہو دینی مدارس سے, کسی بھی دینی مدرسہ سے آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مزید یہ ڈیٹیلز آپ خود پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ مائگریشن نہیں کروا سکتے, آپ جس بھی کالج میں ایڈمیشن لوگے اسی میں آپ اپنا ڈگری پروگرام کمپلیٹ کرو گے. اس کے علاوہ کوئی مائگریشن نہیں ہوگی, آپ کہیں پہ مائگریٹ نہیں کر کے جا سکتے ہو, مطلب اپنی مائگریشن نہیں کروا سکتے ہو, اپنا کالج چینج نہیں کروا سکتے ہو. اس کے علاوہ مزید یہاں پہ کچھ اور ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں, وہ یہ ڈیٹیلز آپ خود پڑھ لیں. اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کا فی سٹرکچر کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جیسے ہی آپ ایڈمیشن آپ کا ہوگا, سب سے پہلے آپ کو یہ 4000 پر پروگرام سبمٹ کروانے ہوں گے. مطلب آپ پروگرام میں BS نرسنگ کے پروگرام میں ایڈمیشن لوگے تو اس کے لیے آپ کو یہ 4000 پہلے سبمٹ کروانے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو پر سیمسٹر 11000 فی پے کرنی پڑے گی. ہر سیمسٹر میں 11000 فی پے کرنی پڑے گی. یہ فی کون سی ہے؟ ٹیوشن فی, لائبریری فی, اسکل لیب ڈیولپمنٹ فنڈ اور انٹرنل ایگزامینیشن فی وغیرہ, یہ جو سارے چارجز ہیں یہ تقریباً 11000 بنتے ہیں پر سیمسٹر. یہ آپ کو 11000 بھی پے کرنے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ پر سیمسٹر کچھ اور بھی چارجز ہیں یہ بھی پے کرنے پڑیں گے. تو اوور آل جو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو پر سیمسٹر کی فی بنے گی وہ تقریباً 18000 بنے گی, اور اوور آل پروگرام کی جو فی بنے گی وہ 1,44,000 بنے گی. تقریباً 4 سال کی آپ کی جو فی ہوگی وہ 1,44,000 ہوگی. اور اگر اسے پر سیمسٹر پر ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کی یہ تقریباً بن جائے گی 18000 پر سیمسٹر, مطلب 6 منتھ میں آپ کو 18000 پے کرنا ہوگا. اور پر منتھ کی دیکھیں تو یہ 3000 بن جاتی ہے. یہ بہت سستا, یہ بہت ہی کم ہے فی, اس میں آپ ایزیلی BSN کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹائپینڈ آف اسٹوڈینٹس, مطلب آپ کو جو اسٹائپینڈ ملے گا will not be paid to students until and unless permissible by the rule and regulation of the government of Khyber Pakhtunkhwa. تو خیبر پختونخوا کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کے مطابق اگر وہ الاؤ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ اسٹائپینڈ پے نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ریفنڈ پالیسی, فی ریفنڈ پالیسی ہے. یہاں پہ اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہو تو پھر آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ آپ نے یہ BSN نہیں کرنا, تو ود ان 7 days آپ اپنی فی واپس لے سکتے ہو. اور
اگر 15 ڈیز میں آپ لوگے تو پھر آپ کو 50% ملے گا. 7 ڈیز کے اندر آپ فی ریفنڈ کی اپلیکیشن دے دیتے ہو تو آپ کو 100% فی ریفنڈ کر دی جائے گی. اور اگر 15 ڈیز میں آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کو 50% فی ریفنڈ کی جائے گی. اور پھر اگر اس سے زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو فی ریفنڈ نہیں کی جائے گی. یہ ان کے لیے ہے اگر آپ چھوڑنا چاہیں گے, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ بی ایس این نہیں کرتے, کوئی اور پروگرام کرتے ہیں, تو اس صورت میں یہ فی ریفنڈ کی جائے گی. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ باقی تمام تر پوائنٹس یہ آپ خود ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹیلز کے ساتھ دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن اپلائی آپ نے کس طرح کرنا ہے, آن لائن اپلائی کرنے کا کیا پروسیس ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ یہ لنک دیا گیا ہے آن لائن ایڈمیشن فارم. تو آپ سب سے پہلے اس سائٹ پہ آئیں گے کیسے؟ یہاں پہ آنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا, جیسے یہ دیکھیں, یہ پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی لکھا ہوا ہے. آپ نے سیم اپنا کوئی بھی ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور اس میں لکھنا ہے پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی پشاور. یہ جیسے لکھا ہوا ہے ایز اٹ پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی پشاور. یہ لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہاں سے لنک پہ ڈائریکٹ کلک کر کے اسی ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں. جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا, اور یہاں پہ آپ گورنمنٹ کالج آف نرسنگ انڈر PHS نیٹ ورک, یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے. اگر آپ موبائل پہ اپلائی کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایسا ہی سیم انٹرفیس ملے گا. تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سینٹر میں اس طرح یہ چیزیں آ جائیں گی. تو یہاں پہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ پہ کلک کر کے ایڈورٹیزمنٹ پڑھ سکتے ہیں, پراسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں, اور یہ نوٹس ان کا دیا ہوا ہے جو اردو میں بھی انگلش میں بھی, یہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آن لائن ایڈمیشن فارم پہ کلک کر کے آپ آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ آن لائن ایڈمیشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا جی میل یعنی کہ سوئچ ٹو اکاؤنٹ کریں گے, یا یہ نہیں آ رہا ہوگا تو آپ یہاں پہ اپنا جی میل پٹ آؤٹ کریں گے. جیسے یہ میرا پٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, ابھی میں اسے کر نہیں رہا, تو آپ نے سیم یہاں پہ اپنا جی میل لکھنا ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ جرنل پہ کلک کرنا ہے. اور اگر آپ کے والدین میں سے کوئی PHSA امپلائی ہیں, مطلب کوئی کام کرتا ہے PHSA میں, تو وہ یہ سلیکٹ کریں گے. اگر کوئی نہیں کام کرتا تو پھر یہاں پہ آپ کے والدین میں سے PHSA میں کوئی کام نہیں کرتا تو آپ پھر جنرل پہ کلک کریں گے. تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا اگر آپ کے والد PHSA میں امپلائی ہیں, آپ ان کے بچے ہیں, تو آپ پھر یہاں پہ اپنے والد کا نیم لکھیں گے, اور یہاں پہ یہ جو فردر ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ اسکیل کیا ہے ان کا اور ان کی کرنٹ پلیس آف ڈیوٹی کیا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے. جنرل سلیکٹ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ, اور نیکسٹ پہ کلک کریں گے. جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ مزید ڈیٹیلز آپ سے مانگے گا, یا یہاں پہ ابھی میں نے اپنا جی میل انٹر نہیں کیا تو اس لیے یہ ایشو کر رہا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے, فادر نیم, CNIC, ایڈریس, ڈیٹ آف برتھ, اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے ایج آن کلوزنگ ڈیٹ, یہاں پہ ایج بتانی ہے آپ کی, بھائی جس ڈیٹ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں یا اس ڈیٹ تک آپ کی ایج کتنی بن جائے گی وہ آپ نے لکھنا ہے. یہاں پہ جینڈر سلیکٹ کرنا ہے, یہاں پہ میریڈ ہیں یا ان میریڈ وہ سلیکٹ کریں گے, یہاں سے میریڈ ان میریڈ کوئی بھی سلیکٹ کریں گے آپ. ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل سلیکٹ کریں گے, کون سی ڈسٹرکٹ کا آپ کا ڈومیسائل ہے. اپنا فون نمبر یہاں پہ لکھیں گے, اور دوسرا فون نمبر اگر کوئی ہے تو وہ لکھ دیں گے, ادروائز یہ چھوڑ دیں گے. گارڈین فون نمبر یعنی کہ والد کا فون نمبر یہاں پہ لکھیں گے, اور پھر نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے. جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دوسرے پیج پہ پہنچ جائے گا, اور جو انفارمیشن یہ مانگتا جائے گا آپ پٹ کرتے جائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آن لائن اپلائی کرنے کا کمپلیٹ پروسیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور بتاؤں کہ آن لائن اپلائی کس طرح کرنا ہے, تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا کہ آن لائن اپلائی کرنے کا کیا پروسیس ہے اور آپ لوگ آن لائن اپلائی کس طرح کر سکتے ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ریممبر می ان یور پریئرز. اللہ حافظ.